اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز دوستوں، امید کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ ماہ رمضان کی عبادتوں کے بعد، ماہ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ ماہ رمضان گزر گیا، جن لوگوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا آفرین ہے ان کے لیے۔ وہ مسلمان مومنین جنہوں نے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا رب کریم سے، یقینی طور پر انہیں مبارکباد ہے، انہی کے لیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر سال یہ دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے 28، 29، 30 روزے بھی ہوں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں، خاص کر وہ مسجدیں جہاں پر افطاری کا انتظام ہوتا ہے، وہاں لوگ بھرے ہوتے ہیں۔ اور بس چاند نکلتے ہی عید کے ہی پہلے دن مغرب میں جتنی تعداد روزے میں ہوتی تھی اس کا 10% بھی شاید نہیں ہوتا۔ یہ ہر جگہ دیکھا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہم نے بھی دیکھا۔ ماہ رمضان کی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارا میزبان ہوں، تم ہمارے مہمان ہو مسلمانوں سے، اور اپنے گناہوں کو بخشوا لو، عبادتیں کر لو، تقوی پرہیزگاری حاصل کر لو۔ بہت سے عجیب لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں زندگی میں، بڑی بڑی امیدیں لوگ لے کر آتے ہیں۔ جیسے ایک دوست کے بارے میں ہم ضرور بتانا چاہیں گے۔ ان سے ملاقات ہوئی، کچھ طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں جلدی اپنا سوچتا ہوں کہ پاسپورٹ رینیو کر لوں اور ایک فلیٹ بک کر لوں اپنے بچوں کے لیے۔ باتیں ہوتی رہیں، اچھے خاصے تھے، طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی۔ اگلی صبح پتہ چلا کہ وہ انتقال کر گئے رات میں ہی۔ ایسے میں یاد آتا ہے کتاب مقدس، آسمانی کتاب انجیل بائبل میں ایک واقعہ درج ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بہت خوش تھا کہ اس کے یہاں پہ فصل بہت اچھی ہوئی ہے، بہت خوش تھا۔ سارے گاؤں سے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میری فصل اتنی اچھی ہوئی ہے، بہت اچھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بڑے سے گھر کے مختلف کمرے تھے، تو اس نے 7 کمروں میں اناج بھر ڈالا، اور جب لوگوں کو بلا کے دعوتیں کر رہا تھا، رات کا وقت تھا، اس نے کہا کہ یہ 7 کمرے اناج سے بھرے ہوئے ہیں، اور اگر اگلے 7 سال تک میں کھیتی نہ کروں تو بھی میں ان اناج یہ میرے لیے کافی ہوں گے۔ وہ اس سے سوچ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہیں قریب موت کا فرشتہ کھڑا تھا، وہ اس کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا۔ وہ شخص جو اگلے 7 سال کا سوچ رہا تھا، اس کے پاس تو اگلی صبح بھی نہیں تھی۔ موت کا فرشتہ سوچ رہا تھا، اور وہی ہوا۔
اگلی صبح سے پہلے اس کی روح قبض کر لی گئی، 7 سال کے سپنے سب بیکار ہو گئے اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کو گئے ہوئے آج یہ 11واں دن ہے، عید کا 11واں، شوال کی 11 تاریخ ہے۔ حالات دنیا کے جس طرح بھی ہیں آپ جانتے ہیں، آپ بخوبی واقف ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بار بار یہ مختلف چینلز پر پیشن گوئی ہو رہی کہ قیامت قریب ہے، حالات باہر ہیں بس سے، کسی کے بس میں نہیں، اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے تو زمین تنگ ہوتی جا رہی، چاہے ہندوستان ہو، چاہے پاکستان ہو یا کوئی اور مسلم ملک ہو۔ اگر ہم کسی جگہ، کسی ملک میں رہتے ہیں جہاں پر دوسری قوم کی تعداد زیادہ ہے تو وہاں ان کے ذریعے ستائے جا رہے ہیں، اور جہاں مسلمان زیادہ ہیں جیسے پاکستان یا سمجھ لیں کوئی دوسرا ملک، تو وہاں پر تو ہمیں کسی باہری ستانے والے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم خود ہی کافی ہیں۔ ہم مسلک بازی میں، جب مختلف فرقہ بندی میں خود ہی مارے جا رہے ہیں۔ ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم کس حال میں اس دنیا سے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، استغفار کریں۔ رسول اکرم گناہوں سے بہت دور تھے، گناہوں سے گزر ہی نہیں تھا کہ شیطان کا رسول کے پاس سے۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز آنا کم سے کم 100 بار استغفار پڑھا کرتے تھے۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوتی تھی، بس وہ اس لیے کہ وہ ہمیں سکھانا چاہتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا کریم رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ بھئی مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، معافی مانگو، توبہ کرو، میں اس توبہ کو قبول کروں گا۔ رب کریم ہے، بہت ہی کریم ہے۔ ایک شخص کا واقعہ مختصر سا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، کسی کتاب میں ہم نے اسے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ، آپ جانتی ہیں کہ پہاڑ پر جا کر اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جو اس زمین پر، یہاں پر تیرا سب سے نالائق بندہ ہے، جسے تو بہت سزا دے گا۔ کون ہے؟ حضرت موسیٰ کو اللہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے موسیٰ، تم چلو، ہم اس شخص تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے جب آئے تو کوہ طور سے وہ چلتے رہے، اللہ ان کی رہنمائی کرتا رہا، اور دھیرے دھیرے کچھ گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک گھر پر پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ، اس گھر میں وہ شخص رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دستک دی، ایک عورت نکلی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا شوہر؟ اس نے کہا کہ نہیں ہے، اور وہ حضرت موسیٰ کو پہچانتی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے یہاں پر؟ انہوں نے بیان کیا کہ بھی اللہ کو میں نے ایسے کہا تھا، اللہ نے مجھے یہاں پہنچایا۔ اس عورت نے کہا بے شک یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو صحیح جگہ پہنچایا۔ میرا شوہر جو دنیا کی ساری برائیاں کرتا ہے، اور وہ خود بھی غمگین ہو گئی۔ بہرحال حضرت موسیٰ اس شخص سے تو مل نہیں پائے، لیکن اس کا گھر دیکھ کر چلے آئے۔
دوسرے دن جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ گئے تو انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، آج مجھے اس شخص سے ملا جو دنیا میں سب سے زیادہ تیرا محبوب بندہ ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے اس گھر تک۔ جب کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو اللہ نے کہا کہ چلو، اب وہ گلیاں راستے سے ہوتے ہوئے گزرنے لگے۔ انہیں محسوس ہوا کہ وہ کل بھی اسی راستے سے گزرے تھے۔ آخر میں ایک گھر پر پہنچنے کے بعد اللہ نے کہا، اے موسیٰ، ہمارا محبوب ترین بندہ اس گھر میں رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ ایک ہی رات پہلے تو وہ سب سے زیادہ وہ بندہ جس پر عذاب نازل کرتا، جو اللہ کا محبوب ترین نہیں تھا، جسے اللہ پسند نہیں کرتا تھا، وہ بندہ اس میں رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ نے پھر دستک دی، وہ عورت باہر نکلی۔ اس نے کہا، یا نبی اللہ، آج پھر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، آج میں نے اللہ سے یہ سوال کیا تو وہ مجھے یہاں تک اللہ نے پہنچایا، میں سمجھ نہیں پا رہا۔ تو اس عورت کو بھی تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم اپنے شوہر کے بارے میں مجھے بتاؤ، کل کب آیا، کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اس عورت نے کہا کہ یا نبی اللہ، کل آپ چلے گئے، اس کے بہت دیر کے بعد میرا شوہر لڑکھاتے ہوئے شراب کے نشے میں گھر آیا اور گالی گلوچ دینے لگا، لیٹ گیا۔ مجھ سے کہا کہ پیر دباؤ۔ میں پیر دبا رہی تھی اور وہ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ سب سے بڑی چیز یہ زمین ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ زمین سے بڑا کیا ہے؟ اس آدمی نے، اس شرابی نے جواب دیا کہ آسمان زمین سے بہت بڑا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ پھر میں نے اس سے دریافت کیا کہ آسمان سے بھی بڑا کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، آسمان سے بڑا، بہت بڑا میرا گناہ ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اور تمہارے گناہ سے بھی بڑا؟ اس شخص نے جواب دیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی رضا، اللہ کا رحم میرے گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو نکل آیا اور اس نے توبہ کر لی۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کل اتنا ہی واقعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس تمہارے شوہر کی جو پشیمانی ہے اپنے گناہوں پر، جو ایک قطرہ آنسو نکل آیا پشیمانی سے، اس نے وہ شخص جو کل تک سب سے زیادہ عذاب والا شخص تھا، نفرت والا تھا بندہ، آج وہ سب سے زیادہ محبوب ترین بندہ ہو گیا اللہ کی نظر میں۔ سبحان اللہ، عجیب واقعہ ہے۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہمارے ذہن میں آ رہا۔ اس میں مدینے میں ایک شخص رہتا تھا، عیاش تھا، ساری برائیاں اس کے یہاں پر ہوتی تھیں، وہ کرتا تھا، ہر برائیاں سمجھ لیں کہ جتنی بھی برائی تھی وہ سب کرتا تھا۔ ایک وقت کی ایک شام کی بات ہے، شام یا رات جو بھی سمجھ لیں، وہ اپنے گھر میں تھا، محفلیں چل رہی تھی، نشے میں دھت تھا، کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ سب چھل کے اٹھاؤ، یہ سب لے جاؤ باہر پھینک آؤ۔ وہ کنیز
उस कूड़ा करकट को लेकर बाहर की तरफ आई कि बाहर जाकर फेंक दे। वो दरवाज़े तक पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ रास्ते से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं। इमाम जाफ़र सादिक उस औरत को देखकर रुक गए और वो औरत इमाम को पहचानती थी, वो ताज़ीमन खड़ी रही। इमाम जाफ़र सादिक ने उससे पूछा कि क्या ये घर किसी आज़ाद बंदे का है जहाँ से गाने की मौसीकी की आवाज़ें आ रही? क्या ये आज़ाद शख्स है? उस औरत ने कहा, बिल्कुल ये आज़ाद शख्स का घर है। इमाम ने कहा, बेशक तूने सच कहा, ये आज़ाद ही है। बोलकर आप वहाँ से गुज़र गए। चंद मिनट की ताख़ीर हुई, वो औरत अंदर पहुँची तो उसका मालिक जो नशे में धुत था उसने कहा कि देर क्यों हुई तुझे? उस औरत ने बताया कि मैं बाहर गई कि देखा कि इमाम जाफ़र सादिक गुज़र रहे थे, मैं रुक गई थी। तो उसने पूछा कि उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा? वो बोली कि हाँ, वो मेरे करीब आए और मुझसे पूछा कि ये घर किसी आज़ाद शख्स का है। तो उस शराबी ने पूछा कि तूने क्या कहा? उसने कहा, मैंने कहा कि हाँ बेशक आज़ाद शख्स का। तो इसके जवाब में इमाम ने कहा, बिल्कुल ये आज़ाद ही है, आज़ाद शख्स है। ये सुनते ही पता नहीं उसे क्या हुआ, वो उठा और नंगे पैर ही बाहर की तरफ भागा। कुछ दूर गया, देखा इमाम जाफ़र सादिक जा रहे थे। वो उनके कदमों में गिर गया और उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बिल्कुल आज़ाद नहीं, मैं तो ग़ुलाम हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। इमाम ने उसे कहा कि जाओ अल्लाह से तौबा हासिल करो। वो चला आया और चूँकि जब वो घर से भागा था, बाहर निकला था तौबा की तरफ, इमाम की तरफ, तो नंगे पैर था। इसलिए कहते हैं कि वो जब तक ज़िंदा रहा उसने कभी चप्पल नहीं पहनी, हमेशा नंगे पैर रहता और उसकी ज़िंदगी इतना ज़्यादा बदल गई थी कि उसके नंगे पैर रहने की वजह से ये कहा जाता था कि उस पूरे इलाके में सड़कों पर जानवरों ने गंदगी करना छोड़ दिया था, क्योंकि एक अल्लाह का बंदा नंगे पैर रहता है। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि जानवरों ने सड़कों पर गंदगी की है, तो ये दरियाफ्त किया कि भाई ये कैसे हो गया। तो पता चला कि वो जो महबूब बंदा था उसका इंतकाल हो चुका है। गुनाह बेशक बहुत हैं, हम लोग मासूम नहीं हैं, हमारे साथ शैतान है, शैतान रहता है जो गुमराह करता है, जिसने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया है कि मैं तेरे नेक बंदों को बहकाऊँगा। हम लोग तो मामूली से इंसान हैं। बेशक दोस्तों, हम गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी वक्त एक कोई नाजुक लम्हा, कोई ऐसा लम्हा आ जाता है जब शैतान के मकर फ़रेब में, उसके फंदे में हम फंस जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। गुनाह कर देना इसका मतलब ये नहीं कि हम नाउम्मीद हो जाएं कि हम गुनाहगार हैं, अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तो शद्दाद जैसे मलऊन को भी अल्लाह ने कहा था कि अगर वो मुझसे माफ़ी तलब करता तो मैं बख्श देता। हम लोग तो उतने गुनहगार नहीं, लेकिन ये है कि गुनहगार तो हैं। सारी नेकी, सारी तकवा, परहेज़गारी माह रमज़ान में कोशिश करते हैं और ईद की चांद रात से ही फिर हम एक बार फिर ऐसे लौट आते हैं
جسے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کیا جاتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی روز نماز میں قید کر دیا اللہ نے، اور عید کی چاند رات کو ہی ہم آزاد ہو جاتے ہیں، پھر اپنے ڈھرے پر لوٹ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ایک بار گناہوں سے لوٹنے کے بعد پوری طرح کوشش کریں کہ توبۃ النصوح کو حاصل کریں، گناہوں سے دور رہیں۔ جو وقت ہم نے جتنا گناہوں میں ضائع کیا، اس سے زیادہ وقت ہم عبادتوں کی جانب لائیں، استعمال کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت یقیناً ہم سبھی نے ماہ رمضان میں کی ہوگی۔ آج 11 دن ہو گیا، کیا ہم اس تلاوت کے اس وقت کو، اس جذبے کو ہم نے برقرار رکھا، یا چاند رات کے بعد سے قرآن کی تلاوت ہم نے کی ہی نہیں؟ اگر نہیں کی ہے تو معافی طلب کریں اور پھر شروع کریں۔ حالات بہت دشوار ہیں، گناہوں سے بچ کر مومنین کے لیے بھی دعا کریں۔ وقت کا کوئی پتہ نہیں دوستوں، کب زندگی کی شام ہو جائے۔ گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گناہ ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم جائیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنا ہوگا، تقوی و پرہیزگاری کی طرف آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، قرآن کی آیت ہے، قد افلح المؤمنون، شاید مومنین، یقیناً مومنین کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اس کی آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ جو برائیوں سے خود کو بچاتے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ان آیتوں پر صادق اترتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے، اپنے عزیزوں کو بچائیں، اپنے حالات کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، تقوی و پرہیزگاری کی جانب آئیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر ایک اسم اعظم سیریز کا ایک ویڈیو باقی ہے، ایک پروگرام، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم وہ پیش کریں گے۔ آج بس ماہ رمضان اور کچھ چیزیں جو خود ہمارے لیے تلقین تھیں، ہم نے کوشش کی کہ اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے بھی اسے شیئر کریں، اور کوشش کریں کہ تقوی و پرہیزگاری حاصل کر سکیں۔ جو ماہ رمضان کی عبادتیں ہیں، جو طریقہ کار تھا، وہ عید کے بعد رکے نہیں بلکہ کنٹینیو رہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے ان باتوں کو شیئر کریں۔ شیئر کرنا اچھی باتوں کو ضروری ہوتا ہے، احادیث، اسلامی واقعات کو، اور اپنی رائے ہمیں ضرور دیں کہ ہماری باتیں آپ کو کیسی لگی۔ کوئی سوال ہے تو ضرور آپ کر سکتے ہیں، اپنی رائے ضرور دیں، جس سے ہمارا بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، اللہ حافظ۔